السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی برائی کرتا ہے، اس کی دل آزاری کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو وہ مسلمان بھائی یاد رکھے وہ اس کو گالیاں نہیں دے رہا، وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ برا نہیں کر رہا، وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ برا نہیں کر رہا، کوئی وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہے۔ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کسی کو گالی دینا، کسی کے حق کو ضائع کر دینا، کسی کا مال دبا لینا، کسی کی دل آزاری کر دینا، کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں کھڑے ہوئے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر فرمایا اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لا الہ الا اللہ ما اطیبک وما اطیب ریحک وما اعظم حرمتک، لا الہ الا اللہ۔ اے بیت اللہ، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے اور تو کتنا پاک ہے، اور تیری حرمت، تیری عظمت کتنی بڑی ہے، کتنی بلند ہے۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ والمؤمن اعظم حرمتا منک۔ اے بیت اللہ، خوب غور سے سن لے، مسلمان کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے، مسلمان کی قدر و منزلت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بیت اللہ کو گالیاں دے یا بیت اللہ کے بارے میں برائی کرے یا بیت اللہ کے اوپر لعنت کرے تو میں اور آپ برداشت کر لیں گے؟ نہیں نا، اس کو گولیوں سے بھون دیں گے، اس کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کے سارے اعضاء کے۔ لیکن مسلمان کی عزت اور حرمت، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ سے زیادہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بےعزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بےعزت کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ ہر بندہ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک احساس پیدا کر دیتے ہیں اس کی رسوائی کا، اور جو مسلمان بھائی کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، اللہ تمام مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر اس کی رسوائی ڈال دیتے ہیں، اس کی بے عزتی ڈال دیتے ہیں، اس کی ضلالت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عذاب دنیا کا۔ اور آخرت کا کیا عذاب ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس کو حاویہ کہتے ہیں۔ اور وہ ایسی آگ ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس آگ سے بچانا مجھے۔ اب جس مسلمان بھائی نے اپنے مسلمان بھائی کو تنگ کیا ہوگا، دل آزاری کی ہوگی، اس کا حق کو دبایا ہوگا، یہ مسلمان ہونے کے باوجود حاویہ کے اندر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بولیں گے اس سے کہ جاؤ اپنے مسلمان بھائی کا حق حاویہ کے اندر سے لے کر آؤ، حاویہ میں پڑا ہوا اس کا حق، وہاں سے لے کر آؤ، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ اور دھکا دے دو اس کو حاویہ کے اندر۔ اور جب یہ اپنا مسلمان بھائی کا حق حاویہ کے اندر لینے پہنچے گا، اور حاویہ سے لے کر جب آ رہا ہوگا اور جہنم کے اوپر ہوگا، تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو واپس لڑکا دو، اور یہ اس وقت تک عذاب چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ یہ ہے آخرت کا عذاب۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائے اور حقوق کا خیال کرنے والا بنائے۔ ایک دوسرے کے حقوق امانت کی طرح ہیں ہمارے پاس، ہم ایک دوسرے کے حقوق کی امانت کا خیال رکھیں، اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔